ذرا اپنی عقل کو نا تھوڑا سا استعمال کریں. اگر ایک 5 سال کا بچہ ہو اور ہم اس کو یہ کہیں کہ 2 من کی بوری جو ہے وزن والی اٹھاؤ، تو ہر بندہ کیا کہے گا کہ بچے کے ساتھ بڑا ظلم، بچے کے ساتھ کیا ہے، بڑا ظلم ہے. یہ تو بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا، یہ بوری کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لیکن اگر وہی بوری جو ہے وزن والی، وہ جو نوجوان طاقتور آدمی ہے جس کا تجربہ ہے اس کو اٹھانے کا، اسے اٹھانے کے لیے کہا جائے تو کوئی بھی اس کو ظلم نہیں کہتا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، سود سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، قتل و غارت گری سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ جتنے بھی احکامات ہیں، تو یہ سارے احکامات کیا ہے، انسان کی طاقت میں ہے، انسان ان کو کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر اللہ ایسا حکم دے دے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تو ظالم ہو. اور اگر کسی انسان کی یہ سوچ ہو، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بڑا ظالم ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بالکل انصاف کے مطابق ہیں، انسان کی طاقت میں ہیں، انسان کو کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عدل کی اس سے بڑھ کر، اللہ کی شفقت کی، اللہ کی رحمت کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جب انسان پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ احکام میں نرمی کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں نرمی کر دیتی ہے. مثال کے طور پر مسافر جو ہے وہ سفر پر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نماز ہم نے کم کر دی، تو اب 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لینا، 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لینا. کہ تم سفر میں ہے، تجھے مشقت ہوگی، سفر میں بندہ تھک جاتا ہے، مریض آدمی ہے، اسے کہہ دیا کہ تو روزہ نہ رکھ، تو بعد کے اندر رکھ لینا. غیر رمضان میں بھی تو روزہ رکھے گا نا، تجھے رمضان والے روزہ رکھنے کا ہی ثواب ملے گا. کیوں؟ مشقت آ گئی، تھوڑی سی اسے تکلیف آئی، اللہ نے اپنے حکم کے اندر کیا کر دی، نرمی کر دی، تاکہ بندے کو یہ بہانہ نہ ملے کل کو کہ وہ یہ نہ کہے یا اللہ یہ تیرا حکم تو بڑا مشکل اور بڑا سخت تھا، میں مسافر تھا، میں تھک گیا تھا اور میں تو اتنا جو ہے وہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے میں مجھ سے یہ حکم رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، انسان کو جو احکامات دیتے ہیں وہ انسان کی کیا ہے، طاقت اور ہمت کے مطابق ہے. انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ کوشش کرو. کوشش کا اللہ نے مکلف بنایا ہے انسان کو، اور دنیا کے بھی جتنے کام ہیں وہ انسان کوشش ہی کرتا ہے.